چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیو وقتاً فوقتاً ملتی رہیں۔ جزاک اللہ۔ من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ جل شانہ کی مہربانی، اس کی عنایات، عطائیں اور کرم نوازیاں ہم پر بے بہا اور کرم خاص فرمایا کہ ہم کو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا، ہمیں قرآن مجید کتاب عظیم نصیب فرمائی، ایسی کتاب کہ جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، دین ایسا نصیب فرمایا کہ جس کو خود پسند فرمایا۔ قرآن مجید میں فرمایا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ کہ میں نے دین مکمل کر دیا آج کے روز۔ یہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا اللہ جل شانہ کہ ہم نے آج اپنا دین، اپنا مذہب اسلام مکمل کر دیا اور نعمت اپنی اے حبیب تمام کر دی۔ میرے محبوب سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات انبیاء کرام کا سلسلہ شروع ہوا جو دنیا میں تشریف لائے سب سے پہلے آدم علیہ السلام تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش سوالات پیغمبر تشریف لائے۔
ایک کڑی در کڑی ایک سلسلہ چلتا رہا تاہم کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ختم ہوئی، اللہ نے انہیں عرش پہ اٹھا لیا۔ اس کے بعد اپنے محبوب ترین بندے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جس کے لیے یہ ساری کائنات ہر چیز تخلیق فرمائی، اسی نبی کو اللہ جل شانہ نے مبعوث تو سب سے پہلے فرمایا، پیدا تو سب سے پہلے فرمایا، اور اس دنیا میں سب سے آخر میں جلوہ افروز فرمایا۔ وہ نور جو آدم علیہ السلام کی پیشانی پہ چمک رہا تھا، چلتے چلتے نسل در نسل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پہ چمکا، اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے چہرے پہ چمکا، اس کے بعد نسل در نسل حضرت عبداللہ کے ماتھے پہ چمکا، اور حضرت عبداللہ سے اللہ نے اس نور کو جلوہ افروز فرمایا، اور یہ کائنات روشن ہو گئی اس نور سے، جس نور کے لیے، جس بندے کے لیے، جس نبی کے لیے، اس امام الانبیاء کے لیے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ وہ نبی تشریف لائے، اپنا کام مکمل جب کر لیا، دین جب مکمل ہو گیا، بے حساب تکلیف، پریشانیاں، آزمائشیں اٹھانا پڑی۔ اللہ کے نیک بندوں پہ آزمائشیں ہی ہوا کرتی ہیں، جو تکلیفیں مصیبتیں آتی ہیں انہیں آزمائشیں کہا جاتا ہے۔ اس نبی علیہ السلام کا جب کام مکمل ہوا تو حکم الہی آیا، یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ کیا میرے محبوب آپ ہی کے لیے یہ ساری کائنات بنائی، انبیاءوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور آج آ کے وہ دین، وہ مذہب، وہ شریعت جو آپ کو میں نے دی، وہ دین مکمل ہو گیا اور میری نعمت تکمیل پذیر ہو گئی۔ اور اللہ جل شانہ نے فرمایا، اس دین اسلام کو میں نے پسند فرمایا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں راضی ہوا ساتھ دین اسلام کی۔ اللہ نے وہ کامل دین ہمیں نصیب فرمایا ہے، اور نبی وہ نصیب فرمائے جن کا نام بھی اونچا، جن کا کام بھی اعلیٰ، جن کی شان بھی اعلیٰ اور عظیم،
اور جن پر تکالیف اور آزمائشیں اور مصیبتیں جو آئی وہ بھی پہلے کسی انبیاء پہ نہیں آئی۔ اللہ کے ہاں انداز دنیا کے انداز سے مختلف ہے۔ وہ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے، جو اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے، اللہ کی یاد میں لگ جاتا ہے، اللہ کے ذکر میں لگ جاتا ہے، کائنات کیسے کامیاب ہو، بے دین کیسے دین حق قبول کرے، جنہوں نے قبول کیا ہے وہ اس میں کیسے چلے، کس طرح انہیں اللہ کا محبوب بنایا جائے۔ جو اس کام پہ لگ جاتا ہے پھر اس کو چھٹی نہیں، پھر اس کو اس نیکی کے کام کی اور توفیق بھی دی جاتی ہے، اور جس کی عبادت اور نیکی پسند آ جائے اسے پھر اپنے گھر سے جانے نہیں دیا۔ جس طرح میرے رب العالمین کا پیدا کردہ ایک نظام ہے، آپ کو جس انسان سے لگاؤ ہو جائے، دنیاوی لحاظ سے پیار و محبت ہو جائے، وہ آپ سے اٹھ کے جدا ہونا چاہے دل نہیں کرتا۔ جیسے آپ کا کوئی محبوب کسی دور کے ملک میں چلا گیا، وہ آپ کے پاس آتا ہے، رہتا ہے، پرانی یادیں بھی تازہ ہو جاتی ہیں، اس کے جانے کا جب وقت ہوتا ہے تو جس کے دل میں اس کی زیادہ قدر و قیمت ہوتی ہے نا، وہ رو رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے مت جاؤ یار، اپنا وطن ہے، یہاں رہو، میرے پاس رہو۔ تو اسے روکنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ جل شانہ جس کو پسند کر لیتے ہیں اسے پھر ضائع نہیں کرتے، اسے پھر عبادت کی توفیق، ہمارے بالمعروف نہی عن المنکر کی مزید توفیق دی جاتی ہے، درجات کی بلندیاں دی جاتی ہیں۔ مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ یہ میرے رب کی رحمتیں ہیں، اس کے انداز ذرا مختلف ہیں کہ جو اس کے جتنا قریب ہوتا ہے، جو اس کی زیادہ عبادت اخلاص سے کرتا ہے، وہ اس کو اور اپنے قریب کر لیتا ہے، اور اسے پھر چھٹی نہیں ملتی جب تک زندہ ہے، وہ نیکیوں پہ نیکیوں کماتا ہے، یہاں تک کہ اس کا آخری وقت آ جائے۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سبحان اللہ، کہ وہ جو میرے ولی ہیں، جو میرے محبوب ہیں، جو مجھ کو چاہتے ہیں، جن کو میں چاہتا ہوں، اللہ ان کو قیامت کے دن
نہ خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہو۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، مہربانی ہے، عطا ہے، کرم نوازی ہے۔ دنیا میں مصیبتیں بھی آتی ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں، اور جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں اس کی عبادت گزار ہوتے ہیں، اس کے حکم ماننے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی تقوی اختیار کرنے والے، برائیوں سے بچنے والے ہوتے ہیں۔ ان پہ وہ تکلیفیں اور پریشانیاں، آزمائش ہوتی ہیں، ان پہ صبر کرتے ہیں، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور جو میری طرح ہم لوگ خطا کار، گناہگار، سیاہ، اللہ اپنی رحمت میں نصیب رکھے اور اپنی رحمت نصیب فرمائے، اپنی بہت زیادہ عبادت کی توفیق دے، نیکی تقوی پہلے سے بڑھ کے اللہ نصیب۔ اور باقی جو میری طرح ان پہ یہ تکلیفیں، مصیبتیں ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں، اس لیے ہم ہر ایک کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آزمائش ہے۔ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، قرآن نہیں پڑھتا، ہمارے بالمعروف نہیں عن المنکر نہیں کرتا، گناہوں پہ گناہ کرتا ہے، جن کاموں سے شریعت منع کرتی ہے وہی کرتا ہے، نئی سے نئی بدعت نکالتا ہے، عجیب و غریب حرکات کرتا ہے، دنیا میں کھویا ہوا ہے روپیہ پیسہ ہی اس کی دنیا بھی ہے، اس کی آخرت بھی ہے، ہر وقت اس پہ یہی دنیا سوار ہے۔ پھر اس پہ اگر یہ مصیبتیں آئیں اور کوئی کہے فلاں کہ یہ آزمائش ہے تو یہ غلط، بلکہ یہ اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے مصیبتیں، تکلیفیں ہیں کہ سمجھ جا اللہ کی طرف مڑا، اللہ کی طرف لوٹ آ، گناہوں سے توبہ کر، اللہ کا یہ اس کی صدا ہے کہ سن، اللہ تجھے اس مصیبت میں ڈال کے بتلا رہا ہے کہ آج میری طرف لوٹ آ، پہلے اس سے کہ دروازہ توبہ کا بند ہو جائے۔ اور جو نیکوکار ہیں وہ نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، ان پہ مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائش بن کے آتی ہیں کہ میرا محبوب ابھی بھی میری عبادت ترک کرتا ہے، ابھی بھی مجھے چھوڑتا ہے، اپنے عمل میں، اپنے قول و قرار میں پکا ہے یا کچا ہے؟ اگر وہ پکا ہے تو اس کے درجات اور بلند ہوتے ہیں، اللہ کی نعمتیں پھر زیادہ ہو جاتی ہیں، اللہ کی کرم نوازیاں اس پہ اور ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ وہ عبادت کرتے کرتے اللہ کا اتنا محبوب بن جاتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے وہ بول رہا ہوتا ہے نہیں بلکہ میں بول رہا ہوتا ہوں، وہ چل رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں اس کے اندر سمایا ہوتا ہوں، میں چل رہا ہوتا ہوں، وہ نہیں پکڑتا مگر میں پکڑتا ہوں۔ اللہ اس کا ہاتھ پاؤں بن جاتے ہیں، وہ پھر زبان سے جو نکالتا ہے میرا رب اس کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ اس میں کرم کرتا ہے، اللہ اس سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ پھر ایسے لوگ آزمائشوں تکلیفوں پہ صبر کرتے ہیں،
اللہ جل شانہ مجھے بھی آپ کو بھی اپنے محبوبوں میں شامل فرمائے، اپنے کرم اور عطائے خاص فرمائے، اپنی نورانیت نصیب فرمائے، اپنے دین میں رجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق۔ یہ چند روزہ زندگی ہے جن کے لیے یہ کائنات بنی، وہ بھی دنیا سے پردہ فرما ہے، اور آج تو قیامت کی بہت سی چھوٹی کچھ بڑی نشانیاں پوری ہوتی نظر آتی۔ تو یہ تو وہ وقت ہے جس میں اللہ کو جتنا ہو سکے یاد کر لو، کچھ پتہ نہیں کب من کا ٹوٹ جائے اور دنیا سے جدائی اختیار کرنی پڑے۔ یہ دنیا کی مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں عارضی، جس طرح دنیا کی زندگی عارضی، اسی طرح یہ آزمائشیں، تکلیفیں، پریشانیاں، سعودتیں، مصیبتیں بھی عارضی، یہ سب عارضی ہیں۔ اس لیے دنیا کی رنگینی میں دل نہیں لگانا، دنیا کی خوبصورتی میں دل نہیں لگانا، اللہ کی وحدانیت کی خوبصورتی میں دل لگانا ہے، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں دل لگانا ہے، قرآن کی نورانیت میں دل لگانا ہے۔ تبھی کامیابی ہو سکتی ہے، تبھی ہم فلاح پا سکتے ہیں، خود کو بھی، اپنے اہل و عیال اور ملنے والوں کو بھی اللہ کا محبوب بنانا۔ کوئی تکلیف پریشانی آ جائے تو بھی عبادت خوشی میں اس اللہ کو نہیں بھولنا، پریشانی میں بھی نہیں بھولنا، غم میں بھی نہیں بھولنا، خوشی میں بھی نہیں بھولنا، کچھ بھی ہو جائے اس کے سامنے سجدہ نہ چھوڑنا، صرف مطلب کے لیے اللہ کو یاد نہ کرنا، یاد ایسا کرنا کہ ہر لمحے وہ تمہیں یاد رہے۔ بیماری میں تو، پریشانی میں تو، تکلیف میں تو مسلمان کیا اور بھی کئی مذاہب کے مطلب کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں اسلام بڑا سچا ہے، اللہ ہی سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن جب تکلیف چلی جاتی ہے تو وہ پھر اپنے کام شروع کر دیتے۔ قرآن مجید میں فرمایا آخری پارے سورہ مطففین میں غالباً کہ جب ہم کسی سے تکلیف پریشانی ڈالتے ہیں تو وہ ہمیں یاد کرتا ہے، ہمارا نام لیتا ہے، ہمارا ذکر کرتا ہے، لیکن جب وہ تکلیف پریشانی سے دور کر دیتے ہیں تو ہم کو بھول جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ جل شانہ کے ساتھ سچی دوستی لگاؤ، سچی اتباع کرو، ڈنڈی مارنے والی اتباع نہ کرو۔ دنیا داروں کے ساتھ جیسے ٹھگی، فراڈ، دھوکہ، ایسے اللہ کے ساتھ نہ کرو۔ خدا را سنبھل جاؤ، سنبھل جاؤ، موت کا کچھ پتہ نہیں، ایک لمحے کا پتہ نہیں۔ اللہ جل شانہ میرا خاتمہ بھی آپ کا بھی ایمان کامل پر فرمائے۔
اور موت کے وقت زبان پہ جاری فرمائے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رزق حلال کی کوشش کیا کریں، حرام کی رزق کو چھوڑ دیں، مشکوک رزق کو چھوڑ دیں۔ جب رزق حلال ہوگا تو نورانیت اور عبادت خود بخود نصیب ہو جائے گی، یہ دونوں نے، پھر برکتیں بھی ہوں گی۔ پریشانیوں کی اگر کوئی تھوڑی سی لت لگ بھی جائے تو وہ آزمائش کی شکل اختیار کر جائے، پھر ان میں پورا اتریں گے تو اللہ اپنا قرب نصیب کر دے۔ تو اللہ جل شانہ ہم سب کو رزق حلال نصیب فرمائے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت، اللہ جل شانہ سب سے راضی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی